سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد خدا سے بھی ملاتا ہے، مل کر کے محمد بڑی خوشبو لاتا ہے، اور محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے، محمد نام مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، ارے بگڑی بناتا ہے، محمد نام ہماری بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام۔ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا، ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار
پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غم و سارے جہاں، سیاہ لامکاں، والی کون و مکاں، رب کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، رب کے پیارے، دکھی دلوں کے سہارے، ہم سب کے دلوں کے سہارے، شمع کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے، بیان کرنے کے بعد خالق سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سفر المظفر کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہم ربیع الاول کا مہینہ پالیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ حضور کا مہینہ عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے اور پھر اس کے ایام وہ ایام ہیں کہ جن کی برکت سے ہم آج ایمان والے ہیں۔ اگر حضور کی ذات نہ ہوتی اور حضور کی آمد نہ ہوتی تو آج ہم بھی کوئی لات منات عزا ہبل کو پوج رہے ہوتے، کوئی 365 بت ہوتے، ہر کسی کا اپنا اپنا بت ہوتا، ہر کوئی اس کو پوج رہا ہو۔ یہ حضور کی آمد ہے کہ اتنے سارے دروں سے اٹھا کر کے اللہ کا ایک در ہمیں دکھا دیا ہے۔ لیکن عجب بات ہے، آج کچھ لوگوں کے پاس ایک مشین ہے جس میں وہ لوگوں کو مشرک اور بدعتی بنانے کے انہوں نے ٹھیکے لیے ہوئے، یہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، وہ بدعتی ہے۔ ہمارا میلاد منانا بھی ان کو شرک نظر آتا ہے، ہم صلوات پڑھیں تو ان کو شرک نظر آتا ہے، ہم یا رسول اللہ کی صدائیں لگائیں تو ان کو شرک نظر آتا ہے، ہم میلاد کی محفل منائیں تو انہیں شرک نظر آتا ہے۔ حضور سے جڑا ہوا ہر پہلو جب ہم اس پر عمل کریں تو فتوے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص مجھ سے کہنے لگا کہ تم جو میلاد مناتے ہو، کیا تم توحید نہیں مانتے؟ میں نے کہا ہمارا میلاد منانا ہی سب سے بڑی توحید ہے۔ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ ہمارا میلاد منانا سب سے بڑی توحید ہے۔ کیوں؟ کہ جو رب ہوتا ہے، جو خدا ہوتا ہے، وہ پیدا، بولو تو صحیح، وہ پیدا نہیں ہوتا نا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی تعریف وہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے برابر اور جوڑ کا بھی کوئی نہیں، اس نے کسی کو پیدا بھی نہیں کیا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ توحید اس چیز کا نام ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ ہم حضور کا میلاد منا کر شرک کا توڑ کرتے ہیں، ہم دنیا کو بتاتے ہیں لوگوں حضور پیدا ہوئے ہیں، خدا ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ مصطفیٰ خدا نہیں ہے لیکن یاد رکھیے گا خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ حضور کا میلاد منا کر ہم کائنات کو بتاتے ہیں لوگوں خدا صرف اللہ ہے۔ اور کسی شاعر نے اپنے انداز میں اسی بات کو سمجھایا، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چپن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے، چپن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے، جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت بولے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم حضور کا میلاد منا کر شرک کی نفی کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں لوگوں ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں کیونکہ حضور کی پیدائش ہوئی ہے، حضور کی ولادت ہوئی ہے، جس کی ولادت ہو وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا ہو اس کی ولادت اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، اگر بقا ہے یا خدا کو بقا ہے یا مصطفیٰ کو بقا ہے، میرے نبی کی ذات کو بقا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے تب سے نہیں، ابھی کائنات کو تیار بھی نہیں کیا تھا، مصطفیٰ جب سے ہے۔ یہ شفا شریف ہے اور قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے اس شفا شریف کے اندر ایک حدیث کو نقل کیا۔ اللہ رب العالمین نے ایک محفل سجائی جو ہم انشاءاللہ سجائیں گے، ربیع النور شریف آ رہا ہے اور ہم اس میں حضور کی محفلیں سجائیں گے، بولو انشاءاللہ، پھر بولو انشاءاللہ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اتھی تے پتہ لگنا ہے
حضور نو منن والا کیڑا ہے تے منکر کیڑا ہے؟ حضور کی محبت میں کون ہے اور حضور کی عداوت کون کر رہا ہے؟ ربیع الاول تے لکھیڑے ہونے نے جنہ دے کار سجے ہون، چمک رہے ہون، روشن ہون، سمجھو مصطفیٰ نال عشق کرن والے۔ جب سے دنیا نہیں اس سے پہلے تک قاضی ایاز مالکی لکھتے ہیں دنیا بننے سے 1000 سال پہلے، 1000 سال ابھی دنیا نہیں بنی، یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو سال مہینے اور ان کی جو گنتی ہے صرف دنیا بننے کے بعد سے نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی ہوتی تھی، گنتی ہوتی تھی تو حضور نے بتایا ہے۔ اور ایک گل کرا لطف لینا، لوگ تو حضور کے علم کا اس دنیا بننے کے بعد کا بھی انکار کرتے ہیں نا، لیکن حضور تو دنیا بننے سے پہلے کی خبر دے رہے ہیں۔ میں وڈی گل کی تھی تو انہیں سمجھ نہیں آئی، آقا تو دنیا بننے سے پہلے کی باتیں بتا رہے ہیں، تو جب بن گئی ہے وہ حضور کو علم نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا بننے سے 1000 سال پہلے اللہ کریم نے ایک محفل سجائی، اور محفل کا جو خطیب ہے وہ خود خدا ہے، عنوان میلاد مصطفیٰ ہے، اور سننے والے ملائکہ ہیں، کیونکہ انسان تو بنے ہی نہیں تھے نا، فرشتوں کی تعداد تھی۔ میں قربان جاؤں، آج اگر ہم محفل سجائیں گے تو خدا کی سنت کو پورا کریں گے، کیونکہ خدا خود مصطفیٰ کی محفلیں سجا رہا ہے۔ اللہ کریم نے محفل سجائی، سامعین فرشتے ہیں، سناخواں خود خدا ہے، عنوان میلاد مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی کی نعتیں اللہ پڑھ رہے، خود نعت کا بنا ہوا میرا خدا۔ اللہ نے نعتیں پڑھی، ایک نعت پڑھی، اللہ کریم نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اور دوسری نعت اللہ نے پڑھی، فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اللہ نے 2 نعتیں پڑھی۔ آج کوئی نعت خواں جب نعت پڑھتا ہے محفل میں تو لوگ کہتے ہیں آج بڑا سرور آیا، آج بڑا مزہ آیا، آج نعت سن کر کے چس آ گئی۔ یہ آج کے ثنا خواں ہیں، جب نعت پڑھتے ہیں تو مزہ آتا ہے، جب نعت خود خدا پڑھ رہا ہوگا تو کتنا مزہ آ رہا۔ بھئی قرآن بنانے والا خالق اللہ ہے، جب اللہ اس قرآن کو پڑھ رہا ہوگا تو کتنا سرور آ رہا ہوگا۔ فرشتے اللہ سے یہ نعت سن کر جھوم گئے، خوشی سے جھوم گئے۔ فرشتے کہنے لگے اللہ اتنی کمال کی نعت، اتنی سرور والی نعت، اتنا اعلیٰ کلام اللہ تو کسے عطا کرے گا؟ اللہ تو کسے دے گا؟ کیا آدم علیہ السلام کو دے گا؟ اللہ فرمایا نہیں نہیں، آدم کو نہیں دوں گا، اللہ ابراہیم کو دے گا۔ اللہ نہیں، ابراہیم کو نہیں، اللہ اسماعیل کو دے گا۔ فرمایا نہیں، اسماعیل کو نہیں، اللہ نوح کو دے گا، شیش کو دے گا۔ فرشتے ایک ایک نبی کا نام لے رہے ہیں، اللہ فرماتے نہیں، ان کو نہیں دوں گا، ان کو نہیں ملے گا۔ اللہ اگر اتنے جلیل القدر انبیاء کو نہیں دے گا تو
تو پھر ہم فرشتوں کو دے گا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں فرشتوں، یہ تمہیں بھی نہیں دوں گا۔ یا رب العالمین، پھر اتنا اعلیٰ کلام، اتنا بہترین کلام تو دے گا کس کو؟ یہ دنیا بننے سے کتنے سال پہلے کی بات ہو رہی ہے؟ 1000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ یہ کن کو دے گا؟ کون خوش نصیب ہیں جن کو یہ کلام ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں لِأُمَّتِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، فرمایا میں اپنے نبی محمد کی امت کو دوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آج قرآن ہمارے پاس جو حضور کی نعت بن کے آیا ہے نا، اللہ خود اس کو فرما رہا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ دنیا بننے سے پہلے ہمارا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ بھی 1000 سال پہلے، جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، ساتھ مصطفیٰ سے عشق کرنے والوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ ہم نے حضور کا میلاد منانا ہی منانا۔ کوئی سرد ہے سڑ جائے، کوئی مرد ہے، اساں تے حضور دا میلاد منانا ہی منانا۔ بھئی جس کو نہیں پسند وہ نہ منائے، ہماری تو لڑائی ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ۔ جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ نہ منائے، ہم تو نہیں لڑتے۔ جس کا دل نہیں مانتا وہ نہ منائے، لیکن منانے والوں کو فتوے تو نہ لگائے، ٹھیک ہے نا؟ بھئی تو نہیں منانا نہ منا، پر ساڑھے تے فتوے تو نہ لا۔ ایک بندہ کہتا ہے کتھے لکھیا ہے میلاد منانا، کتھے لکھیا ہے؟ دلائل تو الحمدللہ میرے پاس وعدوں ہوئی ہیں، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ساری میرے پاس، کتھے لکھیا ہے؟ بڑے دلائل دیتے، پر جنہیں نہ مننا ہوئے نا وہ دلیل لے کے بھی نہیں مندا۔ بھئی ابو جہل کے سامنے حضور نے ایسے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا کہ نہیں ہوا؟ اوے بولو تو صحیح، ہوا؟ ابو جہل نے کلمہ پڑھا؟ ابو جہل کی مٹھی میں یوں وہ پتھر لے کے آیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ ہو، اوے کنجوسو پڑھ لو صلی اللہ ہو۔ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، حضور نے کہا ہے، جو میرا نام سن کے درود نہ پڑھے وہ وڈا کنجوس ہے، پڑھو صلی اللہ ہو۔ وہ اس طرح کنکر لے کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آقا نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے؟ جو تیری مٹھی میں ہے وہ نہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ یہ گھبرا گیا، جلدی سے اس طرح مٹھی کو کھولا، پتھر ابو جہل کی مٹھی میں ہے، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ مٹھی میں کنکروں کا کلمہ سن کے بھی ابو جہل ایمان لایا نہیں لایا؟ مری ہوئی گو ایک بندہ لے کے آیا، حضور کے سامنے گزرنے لگا، آقا تشریف فرما ہے، کہنے لگا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مری ہوئی گو اس نے حضور کے سامنے پھینکی، دڑام، اور وہ اچھا خاصا اس کا وزن ہوتا ہے، 5-6 کلو کی گو یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ جب زمین پہ گری دڑام کر کے آواز آئی، کہنے لگا اگر یہ گواہی دے نا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا گو بتا میں کون ہوں؟ مری ہوئی ہے، زندہ بھی نہیں، مری ہوئی گو۔ حضور نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین بنا کر کے بھیجے گئے۔ گو کا بولنا دیکھ
دیکھ کے بھی بولو ابو جہل ایمان لایا. جنہیں نہیں مننا وہ حضور دے معجزات ویکھ کے بھی نہیں منیا, اور جس نے ماننا تھا وہ دور دراز کرن کا رہنے والا, مصطفیٰ کو دیکھا بھی نہیں, آقا کا کلام سنا بھی نہیں, حضور کا خطاب سنا بھی نہیں, زیارت بھی نہیں کی ہے, لیکن عاشق ایسا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب میں کرن کی طرف منہ کرتا ہوں مجھے وہاں سے اپنے دوست کی خوشبو آتی ہے. اللہ یا زندہ باد, زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضور کا ایک دشمن تھا, اس کا نام تھا ابو لہب. اور یہ جو حدیث میں پیش کرنے لگا ہوں توجہ رکھنا, یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے, اور آپ جانتے ہیں قرآن کے بعد جس کتاب کا مقام ہے وہ صحیح بخاری کا ہے. ٹھیک ہے, تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے, وہ اہل حدیث ہوں, وہ دیوبند ہوں, وہ اہل سنت ہوں, تمام کا اتفاق ہے اگر قرآن کے بعد کسی کتاب کا مقام ہے تو وہ صحیح بخاری کا ہے. بخاری شریف ہے, اور نمبر نوٹ کرنا, اس کا حدیث نمبر ہے 5101, 5106, 5107, 5123 اور 5372. کتنی بار؟ 5 بار یہ حدیث صرف بخاری میں آئی ہے. ابھی میں نے باقی کتابیں نہیں کھولی, ابھی مسلم نہیں کھولی, ابھی ترمذی نہیں کھولی, ابھی ابن ماجہ نہیں کھولی, ابھی ابو داؤد نہیں کھولی, ابھی مسند احمد نہیں کھولی, ابھی مصنف عبدالرزاق نہیں کھولی, ابھی مشکات نہیں کھولی, باقی کتابوں کو میں نے نہیں چھیڑا. یہ صرف بخاری میں 5 مرتبہ حدیث ہے. آپ سبحان اللہ گھر جا کے کہنا حدیث کیا ہے, سناواں گا چس آ جائے گی, عاشق نو تے آئی جائے گی. اور جو کہتے ہیں نا جو بھی بات کریں بخاری جو بخاؤ, ہم کوئی بات کریں وہ دوسرے کوئی بات کریں بخاری جو بخاؤ, تو جو بخاری جو بہا دے یہ مند فیر نہیں, مند فیر نہیں. 5 مرتبہ حدیث بخاری میں ہے. اور حدیث کیا ہے؟ حضور کا ایک دشمن تھا جس کا نام تھا ابو لہب. جب حضور نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہو, اللہ کو وحدہ لا شریک مانو, تفلحو تم فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. یہ سب سے پہلے اٹھا کہنے لگا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ اللہ استغفر اللہ, اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے, تو نے ہمیں اس لیے یہاں بلایا تھا, تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ. اللہ کریم نے فرمایا اے بدبخت تو میرے نبی کو کہتا ہے ہاتھ ٹوٹ جائے, تبت یدا ابی لہب و تب, تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس نے حضور کو کہا تھا معاذ اللہ ایک ہاتھ ٹوٹ جائے, چونکہ حضور نے ایسے کیا تھا نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, کہو اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے. اس بدبخت نے کہا کہ تبا لک یا محمد, معاذ اللہ محمد تیرا یہ ہاتھ ٹوٹ جائے. اللہ کریم نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب, میرے نبی نو آنا ہے ایک ہاتھ ٹوٹ جائے, جا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ اتنی محبت کرتا ہے, مصطفیٰ کی طرف کوئی اشارہ بھی کرے اللہ اس کا جواب دیتا ہے. ابو لہب جب حضور کی ولادت کی خوشی ہوئی بات خبر پہنچی, محبوب کائنات علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے, میلاد کا دن ہے, سویبہ لونڈی ہے, آ کے خوشخبری دینے لگی ابو لہب تیرے بھائی کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے. اس نے جب خبر سنی اس نے کہا سویبہ اتنی بڑی خبر دی ہے, جا اس خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں.
اشارہ کیا حضور کی میلاد کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، سویبہ کو آزاد کر دیا، سویبہ کو آزاد کر دیا۔ جب یہ مر گیا فلما مات ابو لہب اریہ بعد اہلہ بشر حیبۃ قال له ماذا لقیت قالوا ابو لہب لم الق بعدکم غیر انی سکیت فی ہذہ بعطاقتی سویبہ۔ حدیث پڑھنے لگے جنہ زور میرا لگا انہیں زور نہ تو سبحان اللہ آکھو نا، تاکہ برابر دا زور لگے نا۔ کچھ میں تھکا کچھ تسی تھکو، تسی بڑے سیانے ہو، تسی کہندے ہو قاری صاحب کلے ہی تھکن اسی نہ تھکیے، تو میں کہنا نہیں، کچھ میں تھکا کچھ تسی تھکو، پتہ لگے میں جمعہ پڑھایا ہے تو انہوں پتہ لگے جمعہ پڑھایا ہے۔ ابو لہب مر گیا، گھر میں سے کسی کو ملا، جس کو ملا اس نے پوچھا ابو لہب کی حال ہے، نبی نال دشمنی کی تیسی کی حال ہے، کہنے لگا بڑا برا حال ہے، بڑے ٹم ٹھکتے پہ بڑی مار پہ رہی ہے، کیونکہ نبی دی مخالفت جو کی تھی، کلمہ نہیں پڑھیا، مسلمان نہیں ہویا، کہتے ہیں بہت برا حال ہے، بڑی مار پڑ رہی ہے، لیکن ایک بات ہے انی سکیت فی ہذہ بعطاقت سویبہ، کہتے ہیں جس اشارے کے ساتھ، جس انگلی کے ساتھ اشارہ کیا سویبہ تو آزاد ہے، جب سوموار کا دن آتا ہے اس انگلی سے مجھے پینے کو پانی مل جاتا ہے۔ ابو لہب ہے، حضور کا دشمن ہے، لیکن میلاد کی خوشی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے پاویں دشمن میلاد منائے اسی انہوں بھی نواز چھڑنے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو اشارہ کیا تھا نا سویبہ تو آزاد ہے، اس انگلی سے مجھے سوموار کو پانی ملتا ہے۔ مجھے ذرا محبت سے ایک بات بتانا، بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہو، دشمن میلاد منائے تو انہوں پانی لبد ہے۔ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا، دشمن میلاد منائے تو اسے پانی مل جاتا ہے، جب عاشق میلاد منائیں گے تو کیا کیا ملے گا؟ ایک بندہ کہتا ہے کچھ نہیں لبدا، میں کہتے ہیں نہیں لبدا، سانو تے جو لبدا ہے در مصطفیٰ تو لبدا ہے، تجھے نہیں ملتا کوئی بات نہیں، کتے لکھے ہیں؟ میں کہ ساڑھے نصیبہ جی لکھے ہیں، نہیں تسی رہن دے میلاد کہاں لکھا ہے؟ بس 100 گز لمبا رسہ تے سرے تے گنڈ، جس نے نہیں ماننا کتابیں بھی دکھاؤ نہیں مانے گا، حالانکہ بخاری کے رٹ لگاتے ہیں، آپ ان کو بخاری بھی دکھاؤ نہیں مانے گا، تو پھر سانو منان دا کوئی شوق نہیں، کوئی پوچھے نہ کتھے لکھے ہے، ان کو ساڑھے نصیب چ لکھے ہے، ساڑھے نصیب چ لکھے ہے، اسی منانے ہیں تیرے نصیب چ نہیں لکھیا، ساڑھی تیرے نہ لڑائی کوئی نہیں۔ امام بخاری حدیث لے کر آئے، ایک بار نہیں 5 بار حدیث لے کر کے آئے کہ ابو لہب میلاد منائے اللہ پانی دیتا ہے، اور جب مصطفیٰ کے عاشق میلاد منائیں گے تو مصطفیٰ کا میلاد منانے پہ ہر عاشق کو اللہ نوازے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ۔ ہم تو کہتے ہیں
ہم پہ تو کرم ہوا ہے، ہمیں مصطفیٰ کا اللہ نے امتی بنایا ہے۔ آقا نے فرمایا یہ حدیث سننا، مزہ لینا، پھر اگلا مٹھائی کا جو ٹنڈیور آپ کو دوں گا۔ حضور نے فرمایا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ جنت میں جانے ہیں، توجہ سے بڑی اہم بات، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ جنت میں جانے ہیں، سارے انبیاء کی امتیں ہیں، قیامت تک کے لئے جنتی۔ حضور نے فرمایا سب کی جو صفیں ہوں گی وہ 120 ہوں گی، سارے جنتیوں کی صفیں 120۔ اگر آپ توجہ رکھیں گے تو بات کا بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ سارے نبیوں کی امتیں، سارے جنتی 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں۔ حضور نے فرمایا سارے نبیوں کی امتیں اور سارے جنتیوں کی صفیں ہوں گی 120، اور 120 میں 80 صفیں ہوں گی میری امت کی۔ سارے نبیاں دیاں امتاں دیاں صفاں 40 تو صرف امت محمدیہ دیاں صفاں 80۔ پھر میں کہہ دوں فضل رب العلا آنی کیا چاہیے، اس تو ود کے سانو اور کی چاہیے ہے مصطفیٰ دے امتی بنے آ۔ فضل رب العلا آنی کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور مل گئے مصطفیٰ اور دامنی مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے، دامنی مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے، اس کو روزے جزا اور کیا، اس کو روزے جزا اور گنبد سبز خوابوں میں آنے لگا، گنبد سبز خوابوں میں آنے لگا، حاضری کا سلا اور کوئی لب خاموش نہ رہے، مل گئے مصطفیٰ اور بھیگ کے ساتھ ہی ان کے دربار سے، بھیگ کے ساتھ ہی ان کے دربار سے، مل رہی ہے دعا اور مل رہی ہے دعا اور مل گئے مصطفیٰ، فضل رب العلا۔ یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے اللؤلؤ المکنون فی سیرت خیر المامون، ساری کتاب حضور کی سیرت پر ہے، اور یہ پاکستان کی پرنٹڈ نہیں ہے، یہ بیروت کی پرنٹڈ ہے۔ کوئی کہہ دے سنیے آپ چھاپی ہے نا، یہ ان لوگوں کی پرنٹڈ ہے جڑے کہندے نے حضور دا میلاد نہیں منانا چاہیے تھا، یہ ان کے گھر کی کتاب ہے، سنیوں کی پرنٹڈ کتاب نہیں ہے۔ بیروت میں ساری ان کی کتابیں چھپتی ہیں، اور میں نے وہاں سے اس لیے منگوائی ہیں تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ میں کہاں تیری کہیں سنا رہا ہوں، زباں میری ہے بات تیری
किताब उन्हां दी अकीदा साडा सुन्नियां दा। थोड़ी जी आहिस्ता बोलो, नजर ना लग जाए तुहानू। किताब उनकी है, अकीदा हम सुन्नियों का है। आप अक्सर लोगों से सुनेंगे, अभी चूंकि रबीउल अव्वल शुरू होना है ना, कई लोग आपको कहते नजर आएंगे हुजूर का मिलाद 12 रबीउल अव्वल को तो हुआ ही नहीं। ये बड़ा गिला और एतराज सामने आता है। हुजूर का 12 रबीउल अव्वल को तो मिलाद हुआ ही नहीं, तो कब हुआ है? अजी 9 को हुआ है। मैं कह चल तू 12 नू ना मना, 9 नू मना ला। वही लड़ाई कर दी। हम कहते 12 को हुआ है ना हुजूर का मिलाद, हम 12 को मनाते हैं। जो कहता 12 को नहीं हुआ 9 को हुआ है, तो तुम 9 को मना लो, हमारे तो लड़ाई कोई नहीं। हमने तो इस बार आपको पता है यकम से लेके मनाना शुरू कर देना, बल्कि मैंने तो अभी हुजूर का मिलाद सुनाना शुरू कर दिया। नहीं तुसी रह नहीं दियो, होली बोलो। हमने यकम से नहीं शुरू करना, बोलो यकम से हमारी महफिल शुरू होनी है कि नहीं होनी? हमने तो 9-12 की लड़ाई खत्म कर दी है। असी को जिदो हुजूर दी याद आए मिलाद मनाओ। हमारी जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा है ही नहीं हम हुजूर की याद से गाफिल हो जाएं। वो बदबख्त इंसान है जो हुजूर की याद में गाफिल रहे। आशिक तो हमेशा हुजूर की याद में ही रहता है। और आपको पता है हम तो दुरूद पाक जो हम पढ़ते हैं पूरा हफ्ता, पिछले 1 साल में 3.5 करोड़ दुरूद पाक हमने पढ़ा है। पता है ना आपको, मैंने बताया था 3.5 करोड़ 1 साल में दुरूद पाक हमने पढ़ा है। आप सारे नमाजियों ने मिलकर, हम तो किसी एक लम्हे में भी हुजूर की याद से गाफिल नहीं होते। चलो बात तो ये दूर है। वो कहते हैं 9 को हुआ। ये किताब उनकी है, ठीक है, और ये पहली जिल्द है और इस किताब का सफ़ा नंबर 70 है। महबूब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फमयवफ़ी नहारी यौमिल इस्नैनि सानिया अशरा मिन रबीइल अव्वली मिन आमिल फीली वुलिदा सय्यिदुल खल्क़ मुहम्मद फी शिबी बनी हाशिम बिमक्कतल मुकर्रमा। अपनी किताब में वो लिख रहा है। मैं चलो सादे अंदाज में समझाता हूँ ताकि समझ आ जाए। वो कहता है वो फी नहारी यौमिल इस्नैनि सानिया अशरा, जब हुजूर की विलादत हुई तो 12वां दिन था। फी रबीउल अव्वल का महीना था। आमिल फील हाथी वाला साल था। वो हाथियों वाला वाक़या हुआ था, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। खुद वो लिख रहा है कि जब हुजूर की विलादत हुई, रबीउल अव्वल का महीना था, 12वां दिन था। 12वां दिन था, यौम दिन, यानी कि दिन की सुबह थी। 12वें रबीउल अव्वल की सुबह थी। रबीउल अव्वल का महीना था, हाथियों वाला साल था। तो हुआ क्या? वुलिदा सय्यिदुल खल्क़ मुहम्मद, उस दिन कायनात का सरदार मोहम्मद पैदा हुआ था। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को कायनात का सरदार सय्यिदुल खल्क़, अल्लाह की सारी तख्लीक का सरदार कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह या जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने कहा साड़ी ना मन, अपने दी तो मन ला यार, अपने दी मन ला, नहीं मननी तेरी मर्जी। हमें तो हुजूर के फरमान से पता चला है कि हुजूर की विलादत रबीउल अव्वल को हुई है और 12 को हुई है। और अब तो अल्लाह के फजल से हम सारा साल ही हुजूर का मिलाद मनाते रहते हैं।
میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش. میلاد النبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن. ٹھیک ہے, حضور کی میلاد کا دن, پیدائش کا دن, ولادت کا دن. آپ کوئی بھی جملہ بول لیں, کوئی بھی لفظ بول لیں, لیکن حضور کے لیے جب خاص ہو جائے گا تو ہمارے ایمان کا حصہ بن جائے گا. آؤ ایک حدیث اور سناتا ہوں, وقت تھوڑا ہے. اس حدیث کے اندر انشاءاللہ ہمارا وقت پورا ہو جائے گا. انشاءاللہ آگے ربیع الاول ہم نے یہی بیان کرنا ہے. یہ بھی اسی کتاب کے اندر حدیث موجود ہے, اور یہ حدیث ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے, اور اس کی جو سند ہے وہ حسن درجے کی ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو حضور کا میلاد نہیں نہ مانتے, جب ہم حضور کی کوئی حدیث ان کو سناتے ہیں تو بہت بڑا ایک اعتراض وہ پیش کرتے ہیں, جی حدیث ضعیف ہے. آپ کو شاید آپ نے سنا ہو, کہتے ہیں نا کوئی حدیث سنا دیں یہ تو ضعیف ہے. اب جو حدیث سنا رہا ہوں اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ضعیف حدیث سنا دیتی ہے. حسن درجے کی روایت ہے, اور حسن درجے کی جو حدیث ہوتی ہے وہ سب سے ٹاپ لیول پر ہوتی ہے. اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, کوئی جرا نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ روایت حسن درجے کی ہوتی ہے. محبوب کائنات علیہ السلام سے سوال کیا گیا. حدیث کے راوی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ, میں نے خود حضور سے سنا ہے. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے خود سنا ہے. کب؟ جب کسی نے سوال کیا حضور آپ کب نبی بنے تھے؟ اب ان لوگوں کے بقول کہ جب حضور 40 سال کے تھے, آپ کی ظاہری حیات طیبہ کی عمر 40 سال ہوئی, تو فرشتہ آیا, جبریل آیا, اس نے آگے کہا اقرا, پڑھیے. وحی کا نزول ہوا, پھر آپ نبی بنے. تو حضور فرماتے کہ جب میں 40 سال کا ہوا وحی آئی تو تب میں نبی بنا. ظاہری طور پہ تو یہی چاہیے تھا نا, لیکن اب حضور نے کیا کہا ہے, سنیوں میں سنانا ہے توڑے کلیجے ٹھنڈ پہ جانی ہے. محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ مکتوب بخاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ علیہ السلام لمنجدل فی تینتہ. آقا نے فرمایا اللہ کے ہاں میں اس وقت خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا. یہ لفظوں پہ غور کرنا, یہ نہ سمجھنا میں نے کوئی ترجمہ اپنی مرضی سے کیا ہے. فرمایا انی عند اللہ, اللہ کے ہاں. انی تو عربی سمجھ آتی ہے, سال ہو گیا تو انہوں حدیثہ سنا رہے, انی تو سمجھ آنی چاہیے. انی عند اللہ, اللہ کے پاس, اللہ کے ہاں, مکتوبن لکھ دیا گیا تھا, بخاتم النبیین ختم نبوت کا تاج والا. کب؟ وَإِنَّا اور بے شک آدم علیہ السلام, آدم علیہ السلام کی لمنجدل فی تینتہ ابھی مٹی گوئی ہوئی تھی. سمجھ آئی؟ یعنی کہ جس مٹی نال آدم علیہ السلام نے تیار کیتا ہے, بنایا ہے, آقا فرماندے نے ہجے آدم بھی نہیں سی بنے, ابھی جو مٹی ہے وہ گوندی ہوئی تھی, ابھی ان کا ڈھانچہ بھی نہیں بنایا گیا تھا, آدم علیہ السلام کو تیار نہیں کیا گیا تھا. فرمایا صرف نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین میں لکھ دیتا گیا تھا.
یعنی کائنات تو دور کی بات ہے، آدم بھی نہیں ابھی بنے، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھے خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا۔ تو پھر میں یوں نہ کہہ دوں ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی، یہ کائنات سجی ہے، یہ کائنات سجی ہے میرے نبی، وہ آئے عرش سے واپس تو جام جام آئی، وہ آئے عرش سے واپس تو جام جام آئی، کیوں؟ جہاں کی نبض رکی ہے میرے نبی، جہاں کی نبض رکی ہے میرے نبی کے لیے، بولو یہ کائنات سجی ہے میرے نبی۔ محبوب کائنات نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی گوئی ہوئی تھی، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا ہوا تھا۔ اور آگے حضور نے فرمایا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں۔ آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ کعبۃ اللہ تعمیر کیا، دیواریں بنائیں، جب مزدوری مکمل ہو جائے تو مزدوری لینے کا وقت ہوتا ہے، تسی نہیں بول دے، تسی نہیں لیندے ہونے، لوگ کی جگہ نہیں چھڑ دے جب تک مزدوری نہ لگ جائے۔ میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، اگر یہ جو مزدور اور مستری ہیں اگر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت سمجھ کے کام کریں نا تو ان کے پیسوں میں کبھی جو برکت ہے وہ ختم نہ ہو۔ اگر سمجھیں کہ مستری ابراہیم علیہ السلام تھے، مزدور اسماعیل علیہ السلام تھے، یہ سمجھ کر مزدوری کریں تو اللہ خیریں ہی خیریں کر دے، لیکن مصیبت ہے کہ مالک سیرتے ہوئے تو کام ہوں ہے، سیرتے ہو جائے تو رام نہ بے کے سکہ پھوک رہے ہوں تو برکت نہیں ہوں۔ اور جن کو میں نے دیکھا ہے جو محنت کے ساتھ کام کریں، ایمانداری کے ساتھ کام کریں، ان کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لوگ فون کر کر کے پوچھتے ہیں باجی ساڈا بھی کام کرو، تہاڈی مہربانی، ان کا کام ہی پورا نہیں ہوتا۔ تو جڑے دھاندلی کرتے ہیں انہوں نے کام ہی نہیں لبدا، اڈے 'چ بیٹھے رہندے سارا دن۔ ایک بندہ میں نے کہا جی سارا دن اڈے 'چ بیٹھا رہنا کام نہیں لبدا، میں کہ نیت نہ کام کریں یا تیرا کام مکے کدی نہ۔ غلط تو نہیں کہہ رہا، مطلب تسی غصہ کر جو ہن میرے نال، میں نے جو اندازہ لگایا ہے وہ میں بات کر رہا ہوں، تانوں گل چنگی لگے یا بری لگے ہن تہاڈی مہربانی، معاف کر دینا، میں نہ لڑنا نہ۔ میں نے یہ بات کی ہی نہیں، چلو بعد گل کر لینے ہیں، کوئی گل نہیں۔ میں نے بات کیا جو سنت سمجھ کے ایمانداری سے کام کرتا ہے نا اس کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، اس کا کام کبھی بند بھی نہیں ہوتا۔ میں نے آزمایا ہوا ہے، میں نے اپنے گھر میں کام کروانا تھا، میں نے ڈھونڈا کون سا مستری کام کرنے والا ہے، تو اللہ ہمیں صحیح ایمانداری سے ہر کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ دیکھو نا میں امام ہوں یا خطیب ہوں، جی میں اندے چ دھاندلی کراں گا برکت پھر بھی اٹھ جانی، میرے رزق جو بھی اٹھ جائے گی۔ جی میں اتنے دھاندلی کراں، میں نمازاں چ دھاندلی کراں، میں خطاب چ محنت نہ کراں، تیاری کر کے نہ بیان کراں تو رزق میرا بھی اٹھ جائے گا۔ ہر شعبے میں ایسے ہے۔ اچھا چلو گل دور نکل گئی، بات یہ عرض کرنے لگا تھا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تیار کیا، اللہ فرمایا ابراہیم مزدوری کی چاہیے دی۔
چاہتے تو پوری دنیا بھی مانگ سکتے سن، لیکن دنیا نہیں مانگی، بلکہ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ مزدوری یہ ہے جو تیرا سونا نبی ہے، تیرا پیارا نبی ہے، تیرا لاڈلا نبی ہے، اللہ اس کو بھیجنا گئے، میری اولاد میں بھیج دے۔ حضور نے فرمایا میں دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَبِشَارَةُ أَخِيهِ عِيسَىٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں۔ وَرُؤْيَا أُمِّ الَّتِي رَأَتْهِ وَدَأَتْنِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ۔ اس کا آپ ترجمہ سن لی، بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ گل حضور دی نظر ہو رہی ہے، جس کو ہم لگ رہی تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں نا اپنی اماں کا خواب ہوں، میں اپنی اماں آمنہ کا خواب ہوں۔ میں کہ کسی اور کی نہ من اماں دی حضور کی منل ہے، آقا دی اماں دی منل ہے۔ لیکن آپ کو ایک دکھ کی اور افسوس کی بات بتاؤں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج بھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کے والدین جنتی نہیں، استغفر اللہ، آج کہتی ہیں وہ، کئی آپ کو کہتے نظر آئیں گے، وہ کہتے ہیں حضور کی والدین جنتی نہیں۔ میں نے کہا کہ حضور کے والدین جنتی نہیں تو پھر کسی نے بھی جنتی نہیں، آقا کے جنتی ہے۔ آقا نواز کہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرا نبی ہر نماز پڑھے اللہ میرے والدین کی بخشش فرما۔ چلو غلطی کا خیال کرنا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، بڑے پریشان۔ حضور نے کہا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضور میری جو والدہ ہے نا وہ آپ کو برا بھلا کہتی ہے۔ حضور نے کہا کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں حضور اگر آپ دعا کر دیں نا تو میری ماں کو ہدایت مل جائے۔ حضور کہیں آپ دعا کر دیں میری اماں کو ہدایت مل جائے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے فرمایا اللہم اہد امی ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ابھی حضور نے دعا کر کے ہاتھ نیچے نہیں کیے، ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی۔ ابو ہریرہ کا ایمان دیکھنا، دوڑ لگا دی، دوڑ۔ اب حضور دیکھو نا، بچہ دوڑ رہا ہو کوئی گل نہیں خیال ہے، تو جو نوجوان دوڑ لگا رہا ہو لوگ پھر بھی کہتے ہیں کیوں ہے جوان دوڑ نہیں جاتا ہے، کوئی بابا دوڑ رہا ہے۔ چلو مثال دینا، حاجی صحیح صاحب نے تو مصیبتوں نکلیں تو مسئلہ آ گئی تو لوگ حیران تھے، ہم کہا حاجی صاحب خیر ہے تو ہم کیوں ہے دوڑ رہا ہے؟ پریشانی تو ہوتی ہے نا کہ بابا دوڑ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑ لگا دی۔ دیکھنے والوں نے کہا ابو ہریرہ کدھر دوڑ لگائی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کو مرتی ہے، آج میرے نبی نے میری اماں کے لیے دعا کی ہے، بھائی کون بول رہا ہے؟ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہنچ جاتی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اماں نے کہا
بات بتاؤ، ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے حضور ایک بار دعا کریں تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، اپنے والدین کے لیے حضور ہر نماز میں دعا کریں، کیا وہ ضروری نہیں؟ ہمارا تو ایمان ہے حضور کے والدین جنت میں۔ حضور نے فرمایا میری ماں کی دعا ہے، اور اگلی بات سننا، بس یہ آخری بات ہے اور ہمارے عقیدے پر ہے، کتاب وہی جو میں نے پہلے بتا چکا ہوں آپ کو۔ اماں اماں فرماتی ہیں انہو خرج منہا حضور کی جو ولادت ہے نا، اماں آمنہ فرماتی ہیں خارج ہوا منہا مجھ میں سے نور، نور تو سمجھ آتی ہے نا، حضور کی ولادت ہے، اماں آمنہ فرماتی ہیں مجھ میں سے نور خارج ہوا ہے۔ اماں آمنہ کہ نور خارج ہوا ہے، آج لوگ کی ہمیں بحث کریں جان، اسی کہنے تیرے نہ سانو کوئی کم نہیں، اسی حضور کی گل مننا گے، حضور کی اماں کی گل مننا گے۔ کیسا نور خارج ہوا ہے؟ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب نور خارج ہوا اتنی روشنی ہو گئی کہ مکے میں بیٹھ کر کے اضاءت لہا منہ قصور الشام، ملک شام کے محل میں نے مکے میں دیکھ لیے۔ اماں آمنہ کی بصارت ہے، اماں آمنہ کی بصارت ایسی ہے تو مصطفیٰ کی بصارت کیسی ہو؟